تحریک تھی، شاہ ولی اللہ کی تحریک احیاء اسلام، علی گڑھ کی تحریک بھی تھی اس میں، علی گڑھ کی تحریک، علی گڑھ کی تو تحریک بعد میں آ رہی ہے، علی گڑھ کی تحریک اس کے بعد، لیکن یہ تحریکیں مسلمانوں کو انگریزی کی طرف راغب نہیں کر رہی تھیں، ان کے اندرونی اصلاحی تحریکیں ان کی طرف تھیں۔ پھر جب علی گڑھ تحریک سامنے آئی تو پھر انگریزی کی طرف راغب کیا گیا، ان کا کہ ماڈرن تعلیم حاصل کرنا ہو اگر اپنے ہم خواہ، کیونکہ مفادات کی جنگ کے لیے یہ دونوں پارٹیاں بنی، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ پارٹی بنی، مسلمانوں نے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ بنائی کانگریس، لیکن مسلمان مفادات حاصل کرنے کے لیے آگے کیسے بڑھتے، جبکہ جو دفتری زبان ہے، جو کاروباری زبان ہے، اس سے واقف نہیں تھے مسلمان۔ تو پھر تحریک علی گڑھ کی تحریک آئی کہ انگریزی کی تعلیم کے لیے، تو صحافت نے ان پوری تحریکوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ پھر قطع کلام معاف اپنا فاروقی صاحب، اس میں یہ بتائیے 1857 کے بعد جو سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، جو بڑی شخصیت سامنے آتی ہے، وہ سر سید احمد خان کی ہے ہر لحاظ سے، اور انہوں نے انگریز کے بارے میں اور انگریزی کلچر کے بارے میں، انگریزی زبان کے بارے میں، انگریزی ادب کے بارے میں ایک خاص ذہن پیدا کیا ہندوستان کے مسلمانوں میں بالعموم اور باقی لوگوں میں بھی آلسو۔ اور آپ دیکھیے کہ جو پھر غالب نے تقریض لکھی اپنا ان کی کتاب پہ، اپنا جو تھے اپنا آئین اکبری پہ، اس میں انہوں نے سرزنش کی اپنا سر سید کی کہ تم کیا کر رہے ہو، تم انگریز کے آئین کو دیکھو، داد و دانش را بہم پیوستہ کردند، کہ انہوں نے انصاف کو اور اپنا جو ہے وزڈم کو ملا دیا ہے، عقل کو ملا دیا ہے۔ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا، آزاد لگتا ہے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اس کو انٹلیکچوئل بنیادوں پہ چیلنج کیا ہے۔ شاید آزاد اور اقبال دونوں ایک وقت میں آتے ہیں، اسی وقت میں چیلنج کرتے ہیں دو مختلف پہلوؤں سے۔ تو یہ جو آزاد نے چیلنج کیا اس کو، اور اس چیلنج کو پھر ریلیٹ کیا ہے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے ساتھ، جو سر سید نہیں کر رہے تھے اس طرح سے، وہ اور کسی اور طرح سے کر رہے تھے۔ تو یہ جو اوپن چیلنج آیا انٹلیکچوئل بیسس پہ بھی اور ایکیڈیمک بیسس پہ، اس کے بارے میں بتائیے۔ تو آزاد تو پہلے سر سید کی بہت زیادہ، یعنی سر سید کا لٹریچر جب آزاد نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ آزاد کی پوری تربیت گھر کے اندر ہوئی، گھر کی چار دیواری کے اندر ہوئی، اور باہر کی دنیا سے واقف نہیں تھے۔ تو پہلی مرتبہ جب سر سید کی کتابیں انہیں ملی تو وہ ان کو چھوٹا موٹا وہ وظیفہ جو ملتا تھا اپنے گھر سے، اس سے سر سید کی کتابیں انہوں نے خریدی اور اپنے نوکر کے ذریعے سے خریدوائی کتابیں۔ تو سر سید کو پڑھنے کے بعد آزاد کے ذہن میں وہ وسعت پیدا ہوئی، لیکن جب سر سید کی پالیسی کانگریس کے تعلق سے سامنے آئی، وہ تحریک آزادی کا ملاپ وہاں ہو رہا ہے۔ کانگریس کے تعلق سے جو سر سید کی پالیسی، تو آزاد سر سید سے دور ہو گئی۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی دور ہوئے، میں آپ سے پوچھوں گا، پھر دوبارہ سے پوچھوں گا، اس دوری میں شبلی نعمانی کا کیا رول تھا؟ کیونکہ اسی دور میں آزاد جو ہیں وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں، شبلی نعمانی کے ساتھ جا کے بنتے ہیں، اور شبلی نعمانی خود اس وقت تک ایک کریٹیکل سٹانس حاصل کر چکے تھے سر سید کے ساتھ۔ تو ان دونوں کا رابطہ کس حد تک خود آزاد کی ذہن کو تبدیل کرنے کا سورس بنتا ہے؟ لیکن ہم گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اپنا ڈاکٹر عابد اللہ غازی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی صاحب کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے سارے ہندوستان، سارے ساؤتھ ایشیا کو متاثر کیا، اور ان کی باتیں، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے نظریات آج بھی وہاں پہ ایکو کرتے ہیں لوگوں کی کانشیسنس میں، ان کے اعمال میں، ان کے چوائسز میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ جب انہی کے خیالات کو استعمال کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کو ایکنالج نہیں کرتے، ان کو کریڈٹ نہیں دیتے۔
تو ہم بات کر رہے تھے کہ خود مولانا ابوالکلام آزاد کی جو شخصی تعمیر اور ان کی ترویج ہوئی ہے اس کے اندر شبلی نعمانی کا کیا رول تھا؟ شبلی نعمانی اور سر سید اور مولانا آزاد یہ تینوں شخصیت ایک ساتھ آتی ہیں۔ سر سید کا بھی ذکر ہو رہا تھا، میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دور کی سب سے اہم شخصیت تھے اور ان کا ایک ویژن تھا جو کہ بہت ہی کمپریہنسو تھا۔ میں کسی بھی لیڈر میں جو آج تک آئے ہیں، جس میں مولانا آزاد بھی شامل ہیں اور محمد علی جناح اور سبھی ہیں، کہ ان کے ہاں تعلیم، ویسٹرن مغربی تعلیم، اسلام کے بارے میں نیا شعور، نیا ادب کی تعمیر اور نئی بنیادوں پر ملی زندگی کی، تو ہر کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ان کے نظر سے اوجھل ہوا جس پہ انہوں نے اظہار خیال نہ کیا ہو یا عملی کام نہ کیا ہو۔ وہ یہاں بھی کیا اور لندن میں جا کے بھی کیا۔ تو انہوں نے ہی شبلی کو بھی پیدا کیا۔ حالی، ڈپٹی نذیر احمد، یہ تمام حضرات جو تھے یہ سر سید کی فکر سے متاثر تھے اور ان کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کے انہیں کام پر لگایا۔ شبلی مورخ کی حیثیت سے، شبلی اسسٹنٹ پروفیسر تھے علی گڑھ میں، لیکچرر تھے، 48 روپے تنخواہ تھی ان کی۔ ایک چیز بالکل پرسنل لیول کی جو جدید تحقیق، مولانا سر سید کو فکر تھی کہ وہ علماء سے دور ہیں، تو اس لیے مولانا قاسم نانوتوی کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کو ناظم تعلیم بنا کر لائے، ناظم دینیات، اور ان کی 100 روپے تنخواہ تھی اور وہ سینئر ہو گئے شبلی کے۔ تو یہ ایک ذاتی وجہ تھی جس کا اب تک کسی کو علم نہیں تھا کہ جو ایک ایلینیشن پیدا ہوا، کیونکہ پھر شبلی یہ چاہتے تھے کہ وہ بہت سے کام جو کرتے ہیں مولانا عبداللہ انصاری کریں، اور اس میں یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ سب لوگ بھی انسان تھے۔ لیکن دیکھیے اس میں محترم اپنا غازی صاحب، اس کے اندر ایک اور لیول ہے، ہائر لیول ہے، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو دوسرا لیول اس کا یہ تھا کہ خود شبلی جو ہیں وہ جس حد تک کہ علی گڑھ تحریک جا رہی تھی ویسٹرنائزیشن کی طرف، سر سید اس سے دور ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، اور اس لیے انہوں نے پھر جب یہ ان کا اختلاف بڑھا تو انہوں نے پھر رخ کیا ندوہ کی طرف، اور وہاں اپنے آئیڈیاز کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ آیا وہ کس حد تک کامیاب رہے۔ مولانا آزاد پر شبلی کا غیر معمولی اثر تھا، لیکن یہاں پر آزاد یقیناً جیسے فاروقی صاحب نے کہا کہ سر سید سے متاثر ہوئے بہت زیادہ، لیکن انہوں نے اپنی نئی لائن اختیار کی، کیونکہ ان کے پاس میرے خیال میں دوسرا جانرا تھا بھی نہیں فکری۔ ان کے پاس اسلام تھا، قرآن تھا، اور اس کو انہوں نے الہلال کے ذریعے اور البلاغ کے ذریعے سے ایک نئے انداز سے پیش کیا۔ قطع کلام آپ، اس سے پہلے ایک پیریڈ آتا ہے جس میں مولانا بنگالی اپنا جو ہے ایکٹیوسٹ ان کے ساتھ ملتے ہیں، بلکہ وہ جو دہشت پسند تنظیمیں تھیں بنگال کی، مولانا ابوالکلام آزاد ایک محدود مدت کے لیے ان کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا قصہ ہے جس میں انہوں نے وہ بھی ڈیولپ کی ہے چیز۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ان کو جو ایک بڑی اپنا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں غالباً 2 آدمیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، ایک جمال الدین افغانی کا اور ایک اقبال کا۔ وہ یہ ہے کہ پھر یہ ان کو محسوس ہوا کہ جو ویسٹ کی اپریشیشن ہے جسٹیفائڈ بھی ہے لیکن انکریٹیکل ہے۔ سر سید کی انڈرسٹینڈنگ اور غالب کی انڈرسٹینڈنگ ویسٹ کی انکریٹیکل تھی۔ جن 2 آدمیوں نے اس کی کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ مہیا کی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو، ان میں جمال الدین افغانی سر اول، اور پھر اقبال اس سے زیادہ بہتر، کیونکہ اقبال کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی اسٹڈی زیادہ گہری تھی، اور اس سے پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں اس ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بتائیے، میں آپ کو اکنالج کرتا ہوں، ابھی آپ بتائیے یہ ٹرانسفارمیشن جو آتی ہے جمال الدین افغانی کے تحت، اور اکنالج کیا انہوں نے بار بار، انہوں نے اپنی تبدیلی جو ہے فکر کی، اس کا سورس کبھی شبلی کو نہیں بتایا، جمال الدین افغانی کو بتایا۔ اس ٹرانسفارمیشن کو بتایا شبلی، جمال الدین افغانی کی جو شخصیت تھی اس میں کوئی شک نہیں، وہ فارمیڈیبل بہت بڑی شخصیت تھی۔ یہ شعور کا وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک طرف دارالعلوم کا مدرسہ علماء تھے، دوسری طرف سر سید کی فکر تھی، ایک تیسری فکر جو شبلی کے ذریعے مولانا آزاد کے اور علامہ اقبال کے اور ظفر علی خان کے ذریعے جو ابھر رہی تھی، کہ جہاں کہ اسلام کو ایز این آلٹرنیٹو پیش کیا انہوں نے، کہ ہم جو ہیں بنیادی طور پر اسلامی تہذیب سے تعلق، تاریخ سے تعلق اور مستقبل کا ویژن، تو وہ سر سید انہوں نے بھی دیا، مولانا آزاد نے اور علامہ اقبال نے بھی دیا۔
اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے نہ صرف وہ وہاں بلکہ ریشمی خطوط کی تحریک جو تھی شیخ